مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم سامعین کرام، 18 ذی الحجہ تاریخ اسلام کا وہ عظیم شخص جس کو داماد نبی ہونے کا شرف حاصل ہے، اور داماد بھی دوہرا داماد، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم جس کے نکاح میں آئیں، جسے تاریخ نے ذی النورین کا لقب عطا کیا، اور جو رفیق رسول ہونے کا شرف جسے حاصل ہے، اور بہت سے مواقع پر قرآن کریم میں آپ کے فضائل بیان ہوئے ہیں، آپ کے حوالے سے قرآن کریم میں آیات اتری ہیں۔ اس شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی ہے، جمعہ کا دن ہے، 35 ہجری ہے، ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 82 سال کی عمر میں انتہائی بے دردی کے ساتھ قرآن کے اوراق پر آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ مبارک ہے وہ شخصیت، مبارک ہے وہ ذات جس کی شہادت کی گواہی قرآن کے اوراق دیں گے، مبارک ہے وہ ذات جس کا خون، شہادت کا خون قرآن کے اوپر گرا۔ یہی خون اور یہی اوراق کل کو اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کی شہادت ہوئی، جس قرآن کو بڑے شوق سے آپ کے ہاتھوں نے لکھا تھا، کیونکہ آپ کاتب وحی بھی ہیں، وہی عثمان جو کہ عرب کا ایک بہت ہی مشہور تاجر ہوا کرتا تھا۔ کون عثمان؟ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد اور آپ کا خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ نسبی طور پر آپ کا رشتہ دار بھی ہے، جس کا تعلق قریش کے عرب کا مشہور قبیلہ قریش سے ہے، اور عبد مناف پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ ابتدائے اسلام میں سابقون الاولون میں آپ کا نام شامل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے، اور آپ کے مسلمان ہونے پر جس طرح اس زمانے میں عام مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی تھی، اسی طرح آپ کے چچا حکم ابن العاص نے بھی آپ کو بڑی تکالیف دی، آپ کو باندھ کے رکھتا تھا، ظلم ہوئے آپ پر، تشدد ہوا، لیکن آپ نے اسلام کی خاطر سب برداشت کیا، تاکہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ آپ جڑے رہے اور آپ کے دست و بازو بنے۔ اسی لیے تاریخ اسلام میں آپ کا 3 نمبر ہے۔ صدیق اکبر اور عمر فاروق کے بعد آپ ہی کا نمبر آتا ہے۔ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، معروف تاجر تھے، معروف نسبدان تھے، فیصلے کرتے تھے، قوم قبیلے عرب میں ایک مقام تھا، لیکن اسلام کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بنے، پھر دوسرے انداز میں آپ کی شان جاگی، آپ کا نام بلند ہوا، جو کہ قرآن کریم میں بھی آپ کا تذکرہ آتا ہے، احادیث میں تذکرہ آتا ہے،
آپ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے آپ کے لیے جنت کے وعدے ملتے ہیں۔ خاص طور پر مدینہ منورہ ہجرت کے بعد وہاں پر ایک کنواں تھا جو کہ کسی یہودی کا تھا، مسلمانوں کے لیے پانی کی تنگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے وہ شخص جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس طور پر کہ پانی میں اس کا بھی اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا کسی عام مسلمان کا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عثمان اٹھتے ہیں اور وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے آپ کی تعلیمات کے مطابق وقف کر دیتے ہیں۔ مسجد نبوی کی جگہ کم پڑ گئی، آپ نے پھر اعلان فرمایا۔ حضرت عثمان ہی تھے کہ جنہوں نے جگہ خرید کر مسجد نبوی میں توسیع کر دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ جانتے ہیں بہت ہی سخت غزوہ ہے، انتہائی گرمی ہے، شدت ہے، سفر لمبا ہے، اور ادھر مدینے میں کھجور پکنے کا وقت ہے جو ان کا سال بھر کا سرمایہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کیونکہ تنگی تھی، لمبا سفر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کر دی چندے کی۔ حضرت عثمان تھے کہ جنہوں نے اس لشکر کو تیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا، اے عثمان، آج کے بعد تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور عمرے پہ گئے، قریش مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، پڑاؤ ڈالا اندر سے قریش مکہ نے کہا کہ آپ لوگ نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے چیت کرنے کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا، مناسب یہی موضوع آپ کو لگا۔ جب خبر پہنچی، جھوٹی خبر تھی، خبر یہ تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون عثمان پر 1400 صحابہ سے بیعت علی الموت کر دی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین سے راضی ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ آپ نے 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ حضرت عثمان کا انتقام لیں گے ہم، اور پھر اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کے حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لی کہ یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے۔ بے شمار فضائل ہیں، لیکن ایک وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ 12 سالہ دور آپ کی خلافت کا بہت اچھا چلا، اسلام کی فتوحات بہت دور دور تک چلی، روم و فارس آپ کے زمانے میں فتح ہوئے، لیکن آخری 6 سالوں میں بلوائی سبائیوں نے ایک سازش گھڑی، الزام لگایا کہ حضرت عثمان نے عہدے تقسیم کرنے میں انصاف سے کام نہیں لیا، اقربا پروری کی، یہ الزام تھا آپ پر۔ یہاں تک ان بدبختوں نے لوگوں کی ذہن سازی کی کہ یہ خلیفہ بننے کے اہل نہیں، ان کو اتارا جائے۔ دوسرے باہر سے یہ لوگ آئے، مصر سے، ادھر سے ادھر سے جمع ہو گئے مدینے میں۔ آپ جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے، آوازیں کسی گئیں، آپ پر سنگ باری کی گئی، پتھر پھینکے گئے، بہرحال آپ شدید زخمی ہوئے، بے ہوش ہوئے۔ اس کے بعد آپ کو محصور کیا گیا گھر تک۔ آپ کی ایک بہت بڑی فوج تھی جو ملکوں کو فتح کر رہی تھی، آپ ان بلوائیوں کو بھی روک سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ مدینۃ الرسول میں خون بہا جائے، مدینۃ الرسول کو خون سے رنگنا نہیں چاہتا میں۔ اپنے شرافت نفس کی وجہ سے آپ نے ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ بہرحال وہ وقت بھی آیا کہ ان ظالموں نے یہاں تک جرأت کی کہ آپ کے گھر کی دیوار پھلانگ کر، پہلے تو 40 دن تک آپ پر پانی، کھانا، ہر چیز بند کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادوں حضرت حسن و حسین اور دیگر صحابہ کو بھی ان کے گھر کے دروازے پر پہرے داری کے لیے معین کیا تھا۔
لیکن ایک دن ایسا آیا 18 ذی الحجہ کو کہ کچھ بلوائی پچھلی دیوار سے پھلانگ کر اندر آئے، آپ تلاوت کر رہے تھے، آئے اور آپ پر وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ یہی قرآن، یہی تلاوت آپ کے لیے شہادت، آپ کی شہادت کی گواہ بنے گی، اور ان ظالموں کی بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مظلومیت کی حالت میں 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں آپ کو شہید کیا گیا۔ 82 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ کے راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ بہت بڑی شہادت تھی ان کی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو تو یاد آتی ہے، لیکن اس شہادت کو، اس دردناک شہادت کو لوگ ذکر ہی نہیں کرتے۔ تو بہرحال 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی تاریخ کو پڑھیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، پھر آپ کی سیرت کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان اصحاب کی، ان حضرات کی، ان بزرگوں کی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔